بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کر سکتا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کروں۔ لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ صحابہ کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر انہوں نے بارات کا کھانا، دہیج اور جو ساری چیزیں آج ہم لوگ کر رہے وہ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو محبت تو تھی، لیکن اس سے کئی زیادہ محبت ان کو اللہ سے تھی کہ اللہ نے جو نکاح کا طریقہ بتا دیا ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اور آج ہمارے ہر گناہ کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے آج اللہ کی محبت نکل گئی۔ محبت کس کی آ گئی؟ بیوی کی، بچوں کی اور رشتہ داروں کی، کہ یہ لوگ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اگر ہم سے ناراض ہو بھی گیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب میں نے اس بارے میں لوگوں سے بات کیا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ارمان ہیں۔ تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ صحابہ کے ارمان نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کرے، تابعین کے ارمان نہیں تھے، پاس میں جو اسلاف گزرے ان لوگوں کے ارمان نہیں تھے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس اتنا مال تھا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں کی جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کا رزلٹ بھی دکھ رہا کہ ہمارے ان چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی میں زنا پھیل رہا۔ لیکن آج ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ اگر زنا پھیل بھی رہا تو میری بیٹی تو نہیں کر رہی نا، پڑوسی کی بیٹی کر رہی، تو مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ تو میں کہتا ہوں آپ کے جہنم میں جانے کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اگر تم کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہو، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سوچو۔ تو ایمان کے سب سے آخری درجے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ دل میں برا سوچنا ہے۔ تو دل میں برا سوچنا تو دور کی بات، ہم ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر ایمان کہاں سے ہوا؟ تو جتنا ہو سکے اس رسم کا بائیکاٹ کرے، کوئی اور طریقہ نکال لے اپنے ارمان پورے کرنے کا، کیونکہ آپ تو اپنے ارمان پورے کر لیں گے لیکن آپ کو دیکھ کر غریب باپ احساس کمتری میں جائے گا اور وہ اپنی بیٹی کے ارمان پورے کرنے کے لیے قرضے لیں گا۔ تو اسلام نے جو طریقہ بتا دیا اس کے خلاف نہ جائے، اس کو فالو کرے اور جتنا ہو سکے اس رسم کو بائیکاٹ کرے۔ لیکن اگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی لڑکی والے بارات کا کھانا کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، آپ وہاں نہ جائے اور نہ کسی کو لے کر جائے۔ اور یہ میں لڑکوں سے کہہ رہا ہوں، اور لڑکوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ لڑکی کا باپ آلریڈی ڈر رہا ہوتا کہ اگر میں نے بارات کا کھانا یا دہیج نہیں دیا تو آگے چل کے میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، تو وہ یہ ساری چیزیں ڈر میں کر رہا ہوتا، ہم اس کو محبت سمجھ لیتے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کیسے یقین دلاتے کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا۔